اگر ہم مراقبے کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں مراقبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ گویا مراقبہ ہے کیا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ مراقبہ لفظ مراقب سے نکلا ہے جس کے معنی نہگے بانی کے ہیں۔ نگہبانی، سپرویژن۔ سپرویژن نہگے بانی کے ہیں۔ اب ابتدائی وقت میں سالک اپنے اندر کی نگرانی کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے۔ کس سے؟ جو اس کے اندر خسائل رذیلہ ہوتے ہیں، جو ٹھیک، خیالات ہوتے ہیں، برے فاسد ہوتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ وہ معاملات ہوتے ہیں جو اس کو دنیا کی طرف مشغول رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ابتدائی وقت میں جب انسان مراقب ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے اندر کے برتن کو صاف کرنے کی اس کو تعلیم دی جاتی ہے کہ اندر کے برتن کو جب تک وہ صاف نہ ہوگا اس کے اندر کچھ پاکیزہ چیز نہیں ڈال سکتے، کہ جسے قرآن کہتے ہیں نا کہ اور کامیاب ہوا شخص وہ شخص کہ جس نے تزکیہ نفس کیا، یا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، قد افلح من تزکا، کہ جس نے اپنے نفس کو پاک پاک کیا۔ کیا۔ یہاں پہ مراقبے کا مین مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اپنے اندر کے نفس کو پاک کرے، صاف کرے۔ اب صاف کب ہوتا ہے؟ کہ جب انسان اس پہ توجہ کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، اور اس کی آپ خود خیال اس کا رکھتا ہے۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ مراقبہ گویا صرف آنکھ بند کرنے کا نام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مراقبہ صرف آنکھ بند کرنے کا نام نہیں ہے۔ آنکھ بند کرنے کا نام نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں نہ اسم ذات کا مراقبہ تعلیم کیا جائے، نہ کسی صفات کا تعلیم کیا جائے، اور نہ کسی مرشد کا تصور قائم کیا جائے۔ ابتدائی وقت میں، ابتدائی وقت کے اندر صرف وہ کوشش کرے، ایسی مشق کرے، ایسی پریکٹس کرے جس سے اس کو یکسوئی حاصل ہو، جس سے اس کو یکسوئی حاصل ہو۔ اچھا، آنکھ بند کر کے ہمیں فوری یکسوئی حاصل نہیں ہوتی، لیکن یکسوئی اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو نگاہ بھر کے یہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی کہ بغیر پلک چھپ کے، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو تکنا۔ یکسوئی کس طرح سے؟ مطلب ایک ڈاکٹر یکسوئی صاحب، ہوتا ہے کہ اپنے تمام خیالات کو ایک نقطۂ نظر پہ لے نہیں، کر ایک آنا۔ شخص ہے ڈاکٹر صاحب، ہم، جیسے سپوز دیٹ میں ابھی انیشیل اسٹیج میں مراقبہ کرنے بیٹھ رہا ہوں، ہم، سمجھنے کی غرض سے اپنے تمام احباب کے لیے۔ اب میرے ذہن میں تو آ رہا ہے کہ یار میں صبح مجھے وہاں جانا ہے، دوپہر کا میرا یہ کام ہے، مجھے یہ کرنا ہے۔ ان سارے خیالات سے ہٹنے کا نام یکسوئی ہے یا کیا ہے؟ نہیں، ان خیالات نے، ایک تو یہ ظاہری خیالات، ایک جی، خیالات وہ ہوتے ہیں جو ہمارے ارادتاً بنتے ہیں، ایک وہ ہوتا ہے جو ارادہ نہیں ہوتا ہمارا، لیکن ہمارے اپنے اندر موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ارادہ تو یہ ہے نا کہ میں صبح اٹھوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، مجھے یہاں جانا ہے، مجھے وہاں جانا ہے، یہ ارادتاً ہے، اس کو تو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ کہ جو ہمارے اندر موجود ہے، اصل اس کو ترک کرنا، ایک نقطۂ نظر پر لے کر آنا، یہ یکسوئی کہلاتا ہے۔ یعنی کہ انسان دنیا سے بے خبر ہو جانا، اپنی سوچ کو ایک مرکوز ایک نقطے پہ لے آنا، یعنی کہ کسی سوچ کے اندر ڈیپلی گم ہو جانا، اس کو غور و فکر اتنا کرنا کہ اس میں اس کو ہوش باقی نہ رہے۔ کہ جیسے ابتدان وقت میں ہم نے ڈوٹ کی پریکٹس کا آغاز کیا، کہ جو وہ لوگ ڈاٹ کی پریکٹس کرتے ہیں نا، وہ اس میں بالکل گم ہو جاتے ہیں، اس ڈاٹ میں، اس نقطے میں گم ہو جاتے ہیں۔ ان کو نہ ادھر کا خیال لیتا ہے، نہ ادھر کا خیال لیتا ہے، نہ اندر کا خیال لیتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے وہ نقطہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ کہ جب وہ کیفیت بنتی ہے نا، پھر آنکھ بند کر کے بیٹھایا جاتا ہے۔ اچھا، پھر آنکھ بند کے بٹھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر کچھ مشقیں کرائی جاتی ہیں۔ یہ مراقبے کی ابتدا بتا رہا ہوں۔ لوگ تو، مجھے سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو ابتدا تو نہیں معلوم، لوگ انتہا میں ہی بٹھا دیتے ہیں، انتہا کا سبق ہاں، ابتدا میں ہی دے دیتے ہیں، وہ کہ لوگ بالکل، سمجھتے ہیں بس اللہ اللہ کرتے رہو، مراقبہ بند کر ہاں، کے پھر آپ کو مراقبہ ہے، اس میں اللہ اللہ جاری ہو جائے گا۔ بالکل کبھی ایسے بھی ہی۔ نہیں ہوتا جاری اللہ اللہ، ساری زندگی اللہ اللہ کرتے رہو، کچھ نہیں ہوتا، کوئی قلب جاری نہیں ہوتا، کوئی مراقبہ جاری نہیں ہوتا۔ کہ جب تک آپ کی بنیاد مضبوط نہیں ہوگی، آپ کی عمارت مضبوط نہیں ہوگی۔ اب بنیاد آپ کی مضبوط نہیں ہے، اس پہ عمارت بنانے شروع کر دو، اگلے دن گر جائے گی۔ گر جائے گی۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ابتدان وقت کے اندر مراقبے میں کچھ بھی تعلیم کرنے سے پہلے آپ اس کو مشق بتاؤ، اس کو طریقے سمجھاؤ کہ کس طریقے سے یکسوئی حاصل ہو۔ اس کے بعد ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے
جب سورج طلوع ہوتا ہے سورج کی طرف اپنا رخ کر کے بالکل پرسکون ہو کے بیٹھ جاؤ. مراقبہ اس وقت بھی نہیں کرنا آپ نے، لیکن پرسکون ہو کے بیٹھنا ہے آپ نے. اور آپ نے کرنا یہ کہ ناک سے سانس لینا ہے اور منہ سے نکال دینا ہے، اندر کو خالی کرنا ہے. ناک سے سانس کھینچنا ہے اور منہ سے باہر نکال دینا ہے، ایسے بیٹھے بیٹھے آنکھ بند کر کے. پھر تھوڑی دیر روکنا ہے اور پھر منہ سے. اس طریقے سے پریکٹس کرائی جاتی ہے. اچھا. اور جب اس طریقے سے پریکٹس کرتے ہوئے کچھ عرصہ گزر جاتا ہے نا، تو اس کے اندر اس کے وجود میں ایک ہلکا پن محسوس ہوتا ہے اس کو. اور جب وہ ہلکا پن اس کو محسوس ہونے لگے نا، اس وقت پھر رات کو بٹھالا جاتا ہے کہ اب تو تیار ہو گیا ہے مراقبے میں داخل ہونے کے لیے. اچھا. اب مراقبے میں داخل ہونے کے بزرگوں نے کئی طریقے، کئی سلاسل میں مختلف مختلف طریقے بتائے. کہ کوئی کہتا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، کوئی کہتا ہے درود شریف پڑھ کے داخل ہو، کوئی کہتا ہے کچھ بھی پڑھ کے داخل ہو. لیکن آج سورہ مزمل سے میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ سبحان سورہ اللہ. مزمل کے ذریعے مراقبے میں داخل ہونا اور پھر وہاں سے نکلنا، وہ کیسے داخل ہوا جائے گا اور کیسے نکلا جائے گا. کہ جب انسان اس میں اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، اس کے بعد جب وہ مراقبہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے نا، مراقبے کی حقیقت کو آپ سمجھ لیں. مراقبہ ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جو تم کو تمہارے رب سے جوڑتا ہے. جو تم مراقبہ. کو تمہارے رب سے جوڑتا ہے. اب نماز پڑھنے کے لیے آپ وضو کا اہتمام کرتے ہو، ہوں. کیوں نماز بغیر کی وضو کنجی؟ کے بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی تمہاری. بالکل، نماز کی کنجی طہارت ہے. نماز کی کنجی. طہارت ہے. اب تم نے کنجی لیے، دروازہ کھولا، تم اندر داخل ہو گئے. اسی طریقے سے مراقبے میں داخل ہونے کے لیے مراقبے کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا ہے. اس کی جو اس کے اصول و ضوابط ہے، اس کے قاعدے قوانین ہیں، اس کو فالو کرنا ہے. کہ جب تک آپ اس کو فالو نہیں کرو گے، اس کو کاپی نہیں کرتے، اس کو عمل پیرا نہیں ہوتے، آپ مراقبوں میں داخل نہیں ہوتے. یہ پریکٹس کرنا، یہ سوچ بچار کرنا، اس طریقے سے اپنے وجود کو ہلکا کرنا، یہ تیاری کرنے کے مترادف ہوتا ہے. کہ انسان کسی چیز کی تیاری کرے، ایک بڑے کام کی تیاری کرے. یعنی کہ اگر ہم کسی بڑے مقصد کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں تو اس کی ہم پہلے تیاری کرتے ہیں، اس کے بعد جا کے ہم اس کام کے اندر داخل ہوتے ہیں. تو اسی طریقے سے اچھا مختلف سلاسل کے اندر مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے. ضروری نہیں کہ ہر سلسلے میں ڈاٹ سے کی جاتی ہے. صحیح ہے. کوئی ڈاٹ سے کراتا ہے، کوئی کسی چیز سے کراتا ہے، کوئی کینڈل سے کراتا ہے، کوئی سورج سے کراتا ہے، کوئی ستارے سے کراتا ہے، کوئی چاند سے کراتا ہے، کوئی کہتا ہے بھائی ایسی کسی بھی چیز کو دیکھنا شروع کر دو. مقصد مختلف سلاسل کے اندر مختلف طریقوں سے تربیت دی جاتی ہے. جب مراقبے میں داخل ہوا جاتا ہے آپ نا. کیا فرماتے ہیں؟ مطلب یہ تو آپ ابھی بیان فرما رہے ہیں کہ سورہ مزمل سے، ہم، لیکن آپ اپنے طلباء کو، جو ایک انیشیل اسٹیج کا طالب علم ہے ہم. آپ کا، آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح سے مراقبہ پہ ڈوٹ سے کرے، کینڈل سے کرے یا شمع سے کرے؟ کس طرح سے سب سے پہلے وہ ڈاٹ سے کرے. ڈوٹ سے کرے؟ اچھا ڈاٹ کسی دیوار پہ لگا دے، کسی وائٹ پیپر پہ لگا دے، وائٹ بورڈ پہ لگا دے، بلیک بورڈ پہ وائٹ بورڈ ڈاٹ لگا دے، ہوں. کسی بھی چیز پہ لگا دے، اور ٹھیک پھر ہے. اس ڈاٹ کو دیکھنا شروع کر دے. اور اپنا رخ شمال کی جانب رکھے، اپنا رخ شمال کی شمال جانب. کی جانب رکھے اور سر بھرانا کر کے بیٹھے. سر بھرانا کر کے بیٹھے، اس کو دیکھنا شروع کر دے. اور جب اس کو دیکھتا رہے آنکھوں سے پانی آنے لگے، اس کو آنکھیں بند کر لے. اور اتنی دیر بند کرے کہ جتنی دیر میں آپ 3 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، کیسے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں. صحیح. اس کے بعد آنکھ کھول کے دوبارہ پریکٹس شروع کر دیں. اس طریقے سے آپ کی یکسوئی حاصل ہونے شروع ہو جائے گی آپ کو. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ ڈوٹ غائب ہونے شروع ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ اسی کے دوران آپ سورج کے سامنے بیٹھ کے اس طریقے سے سانسوں کی مشق کرنے شروع کر دیں تاکہ اندر کی صفائی ہو آپ کے. اس کے بعد پھر جب آپ مراقبے میں داخل ہو، مراقبہ کرنے کا سب سے بہترین جو وقت ہے نا، وہ تہجد کا ہے. صحیح. سب سے بہترین وقت تہجد کا وقت ہے. اور جب مراقبے میں آپ بیٹھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے کوئی جانماز بچھا دینا ہے، اپنا رخ شمال کی جانب رکھنا ہے. اور جب اندر داخل ہوں گے تو وہی پڑھ کے داخل ہوں جیسے میں طریقہ کار اپنے تمام طلباء کو سمجھاتا ہوں کہ بسم اللہ و توکلت علی اللہ لا حول ولا ولا قوت قوت الا الا باللہ باللہ. یہ العلی پڑھ کے العظیم. داخل ہو جائیں. داخل ہونے کے بعد بیٹھیں اور آنکھ بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور پھر 3 مرتبہ یا ایھا المزمل زملنی باللطف الخفی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. یا ایھا المزمل زملنی زملنی باللطف الخفی خفی یا رسول اللہ یا یا رسول رسول اللہ اللہ یا یا رسول رسول. اللہ. 3 دفعہ یہ کہے اور 3 دفعہ کہنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کر لے. اب یہ مراقبے میں داخل ہو گیا.
جب تک اس کی آنکھیں بند ہیں یہ مراقب ہے. صحیح ہے. اچھا اب یہ داخل تو ہو گیا، اب اس نے کرنا کیا ہے؟ ٹھیک. ابھی داخل ہو گیا، جی. اب اس نے جو اس کو اندھیرا نظر آ رہا ہے نا، یہ اس اندھیرے میں گم ہو جائے. کیا؟ اندھیرے میں گم ہو جائے. اندھیرے میں گم ہو جائے. مطلب کوئی اللہ کا تصور نہیں کرنا، کوئی سبز گنبد کا تصور نہیں کرنا، خانہ کعبہ کا تصور نہیں کرنا. میں بتا رہا ہوں جس طریقے سے لوگ بتاتے ہیں. ہاں ایسا ہی بالکل. اپنے مرشد کا تصور نہیں کرنا، اپنے استاد کا تصور نہیں کرنا، کسی کا بھی تصور نہیں کرنا آپ نے. بس اس کالی گھٹائی میں گم ہو جائے. وہ ان گھٹاؤں میں گم ہو جائے کیونکہ وہ اس کے اندر کی سیاہی ہے. دیکھو جب تک انسان خود پوری طریقے سے اندر گم نہیں ہوتا وہاں سے اجالا نہیں ہوتا. انسان اندھیرے میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ بٹن دباتا ہے تو روشن ہوتا ہے. مراقبے میں ابتدان وقت میں آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں سوچنا، کچھ بھی نہیں پڑھنا. یہ بھی نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے اللہ 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 کرتے رہو، یہ بھی نہیں کرنا. صرف پرسکون ہو کے بیٹھ جاؤ، اور جب پرسکون ہو کے بیٹھے رہو نا بالکل اس میں گم ہو جاؤ. اب جتنی دیر آپ برداشت کر سکو، جتنی دیر آپ کی کیفیت بنی ہے اتنی دیر آپ بیٹھے رہو، چاہے کچھ بھی ہو جائے. آپ نے تصور کسی کا بھی نہیں لانا. اور جب آپ نے مراقبے سے نکلنا ہو نا تو گردن اپنی بائیں طرف کر کے، گردن اپنی بائیں طرف کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون کر کے آنکھ کھول دو. اب باہر آ گئے مراقبے سے. ابھی طریقہ معلوم تھا لوگوں کو. صحیح بالکل ایسا ہی. داخل اس طریقے سے ہو، نکلو اس طریقے سے. یعنی اب اگر کوئی شخص مراقب ہونا چاہ رہا ہے تو یا ایھا المزمل زملنی زملنی بلطفک بلطفک الخفی یا الخفی رسول یا اللہ یا رسول، رسول اللہ یا رسول. اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آئے. سمجھ میں آ جائے بالکل. اور جب وہ نکل رہا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے جیسے ہاں سلام ہم پھیرتے ہیں ہاں، دائیں جانب، تو دائیں جانب کر کے پھر وہ آنکھیں دائیں کھول. جانب نہیں بائیں جانب. اب بائیں جانب پھر وہ نکل آئے. جب وہ نکلے گا تو بائیں جانب انا للہ و انا الیہ اور راجعون پڑھ ان کے دونوں کے درمیان کا پروسیس کتنے منٹ کا ہونا چاہیے آپ کی ابتدان نظر؟ وقت میں 5 منٹ رکھ لے، 5 منٹ رکھ لیں. 10 منٹ رکھ لے، صحیح ہے. اور پھر ہر دن 5 5 منٹ بڑھاتا رہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. پھر سبحان دیکھو اس اللہ. کی کیفیت کیسے بنتی ہے اس کی. اچھا جب تک یہ کیفیت نہیں بنے گی نا پھر کوئی بھی تصور کرے گا قائم نہیں ہوگا اس کا. جب تک وہ اس پریکٹس میں نہیں آتا نا کوئی بھی تصور کرے گا قائم نہیں ہوتا. لیکن اس طرح سے پریکٹس کرتے 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 جب اس کو ایک وقت گزر جاتا ہے پھر وہ کوئی بھی تصور لکھتا ہے نا تو ٹھک کر کے آنکھ بند ہوتے اس کو وہ تصور نظر آ جاتا ہے، قائم ہو جاتا اچھا سبحان اللہ. جب تصور قائم ہو جائے پکا. ہے. بلیک بورڈ پر لکھنے کے لیے جو پہلے لکھا ہوتا ہے اس کو مٹانا پڑتا ہے، اس کے بعد لکھا جاتا ہے. لکھے ہوئے پہ تو نہیں لکھا جائے گا. نہیں. لکھے ہوئے پہ تو لکھا ہے جب لکھو گے سمجھ ہی نہیں آئے گا، آپ دنیا بھر لکھتے رہو. کبھی الف نظر آ رہا ہوگا تو کبھی بے نظر آ رہا ہوگا تو کبھی کیا لام نظر آ رہا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے. اس لیے طریقہ کا سمپل یہ ہے کہ آپ پہلے اس کو ریموو کر دو، صاف کر دو. اچھا مزے کی بات بتاؤں، مراقبے کے اندر ذکر کرنا ہی نہیں چاہیے ابتدان وقت میں. ہم تو یہی سمجھتے ہیں ذکر ہی ہوتا ہے مراقبے میں. ابتدان کی بات کر رہا ہوں میں. اب تم پیدا ہوئے بچے کو روٹی تو نہیں کھلاؤ گے نہیں. جبکہ روٹی اس کی زندگی ہے. اسی طریقے سے مراقبے کی زندگی ذکر ہے، لیکن وہ اس وقت نہیں ہے. وہ اس وقت نہیں ہے، اس وقت انیشیل نہیں ہے، اسٹیج میں نہیں ہے. انیشیل اسٹیج میں نہیں ہے. جبکہ ہے بنیادی ذکر، ہے سب کچھ ذکر و فکر ہی. مراقبہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے ذکر و فکر کو ہی کہتے ہیں. لیکن ایک بچے کی مثال اور ایک بڑی کی مثال لے لو تو روحانیت جب بچے کی صورت میں ہوتی ہے نا تو اس کو پھر اسی طریقے سے اس کی پرورش کی جاتی ہے جیسے بچے کی جاتی ہے. ہمارے اندر بھی ایک بچہ ہے روحانیت کہ جس کی پرورش ہم کرتے ہیں. اچھا. ہم بچوں کو بڑوں کی خوراک نہیں دے سکتے، ورنہ بچے سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اور بالکل. یہاں پہ جو بچوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں ان کی اکثر سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ نے ہاتھیوں کی خوراک چٹیوں کو دینا شروع کر دی. کیا ہاتھیوں کی خوراک چوٹیوں کو دینا شروع کر تو کیا ہوگا؟ پیٹ مر پھٹے جائیں گا، گی مر چٹیاں. جائیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ پیر بہتر جانتا ہے کہ اس کو اپنے مرید کی پرورش، مرید کی تربیت کس طرح کرنی ہے، اس کو کیا دینا ہے،
کیا لینا ہے، کیا سمجھانا ہے، کیا روکنا ہے، کیا اس کو بڑھانا ہے، اس کو پڑھنے بھی دینا ہے یا نہیں دینا، اس کی اصلاح کیسے کرنا ہے، یہ شیخ جانتا ہے. اس کا مطلب تو ڈاکٹر صاحب یہ ہوا کہ مراقبہ بھی جو ہے وہ بغیر اجازت شیخ کے نہیں ہو سکتا. اس کی کامیابی جب اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک آپ کا شیخ آپ کو نہیں بٹھاتا یا آپ کا شیخ آپ کو اجازت نہیں دیتا. اجازت نہیں دیتا. یہی ہو بالکل ایسا ہی. اپنی مرضی سے مراقبہ تو کرنا ہی نہیں چاہیے. اپنی مرضی سے جو لوگ مراقبہ اپنی نہیں کرنا مرضی سے مراقبہ کرتے ہیں نا، پھر وہ شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں. اور پھر ان کو وہ اپنے وہ ان کے دماغ کے خیالات دکھا رہا ہوتا ہے، شیطان پھر انہی کے خیالات کو حقیقت کی صورت میں دکھا کے ان کو گمراہ کرتا ہے. گمراہ کرتا ہے. کہ جیسے وہ آنکھ بند کر کے مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں مدینے میں، ہاں شیطان ان کو مدینے سے تھوڑی روکے گا لے جانے سے. وہ تو بولے گا تو گھس مدینے میں تجھے اور اندر لے کے بالکل چلتا ایسے. ہوں. اب وہ دیکھیں نا وہ جو غلام احمد قادیانی تھا ہاں، وہ تو اس نے یہی تصور کیا نا کہ کبھی وہ امام مہدی بن جا رہا ہے، کبھی غوث اعظم بن جا رہا ہے، کبھی کبھی وہ وہاں معاذ حضرت اللہ موسی. نبی بن جا رہا ہے، ہاں یہ اس کا یہی تھا. اور وہ کبھی آگے وہ خدا بتاتا بن جاتا ہے. اور پھر وہ آگے لوگوں کو بتاتا تھا کہ میں نے یہ دیکھا ہے. اچھا یہ نہیں، ایسے بہت سارے لوگ گزرے ہیں، اچھا ایسے بہت لوگ گزرے ہیں، اور ہر دور میں گزرے. تم تو اس دور کا نام تمہیں یاد ہے، ہوں ہر دور میں لا تعداد گزرے ایسے. کیوں؟ وہی لوگ گزرے کہ جن لوگوں نے اپنے شیخ کو اپنا رہبر نہیں بنایا، ہاں خود رہبر و شیخ خود بن گئے. رہبر شیخ بنا. پھر شیطان ان کا رہبر بن گیا. پھر شیطان ان کا رہنما بن گیا جس نے اس کو اپنے حصے پہ لے گیا. پھر ان کے ساتھ وہی بات ہے کہ قافلہ کس نے لوٹا، رہنما تم کو خبر ہوگی. ہوں. تو پھر شیطان ایسی جگہ پہ انسان کو لوٹتا ہے. مراقبہ ہو، ذکر ہو، فکر ہو، بغیر استاد کے نہیں کرنا چاہیے، بغیر مرشد، بغیر نسبت کے نہیں کرنا چاہیے. اچھا مراقبہ بغیر نسبت کے ہوتا ہی نہیں ہے، ہاں مراقبہ بغیر نسبت کے نہیں ہوتا. صحیح. کیونکہ نسبت جڑتی ہے تو نیوٹرل فیس ملتا ہے. کیا؟ نسبت جڑتی ہے تو تو پھر نیوٹرل فیس ملتا ہے تو روشنی ہوتی ہے. بھائی نیوٹرل آ رہا ہے، فیز نہیں آ رہا، تو روشنی کہاں ہوگی؟ نیوٹرل ہے، فیز نہیں آ رہا. آئے گی نہیں بجلی اب جب دونوں آئیں گے تو پھر کرنٹ آئے گا. تو کرنٹ آئے گا. اسی طریقے سے انسان خود نیوٹرل ہے، وہ فیز اسی نسبت ہے. جب وہ اس سے جڑے گا تو روشن ہو جائے گا. لیکن مراقبے کے لیے میں آپ کو بتاؤں بڑی بڑی محنتیں کرنی پڑتی ہیں. یہ ایسا نہیں کہ 40 دن میں ہو جائے گا، 1 مہینے میں کھل جائے گا، 2 مہینے میں کھل جائے گا، 3 مہینے میں کھل جائے گا. اس میں سالوں کی ریاضتیں چاہیے ہوتی ہیں. بس اوقات تو زندگی میں بھی نہیں کھلتا ہوگا. بس اوقات تو زندگی میں نہیں کھلتا اگر وہ بے ترتیب کرتا ہے تو. میں سمجھتا ہوں 90% لوگ بے ترتیب کرتے ہیں. کتنے فیصد 90%. بے ترتیب کرتے ہیں مراقبہ، جس کے قانون وہ جانتے ہی نہیں ہے. جس کے وہ قاعدے قوانین جانتے ہی نہیں. ہمارے سلاسل میں ہمارے الحمدللہ جو ہمارے مرشد کی جو تعلیم و تربیت ہے اس میں مراقبہ ایک مین حصہ ہے. ہم آج تک مراقبہ کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہوئے 28-30 سال ہو گئے. اچھا مراقبے کی ایک کیفیت اور بتاؤں آپ کو میں، کہ جسے کامل مراقبہ کہتے ہیں. کامل مراقبے کے اندر کہ جب انسان کا مراقبہ کامل ہوتا ہے نا، جب وہ صرف آنکھ بند کر کے بیٹھتا ہے، ابھی سیکنڈ کی سوئی چل رہی ہوتی ہے، وہ 1 منٹ نہیں ہوتا. کیا؟ 1 منٹ نہیں ہوتا. وہ سالوں کا سفر طے کر کے آ جاتا ہے. کامل مراقبہ جس کو حاصل ہاں. ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کہ لمحوں میں صدیوں کا سفر کٹنا. لیکن یہ میں بات بتا رہا ہوں آپ کو انتہا کی. کس کی؟ انتہا. انتہا کی بات ہے. اب لوگ مراقبے میں اللہ اللہ کا ذکر کرا رہے ہیں، اللہ کرا رہے ہیں، کرنٹ لگ رہا ہے، کرنے لگ رہے ہیں، اچھل کود ہو رہا ہے. اچھل کود ہو رہا ہے، سب ہو رہا ہے. آپ کو ثواب ملے گا. یہ کیا مطلب اس پہ بھی تھوڑی سی اگر آپ رہنمائی فرمائیں کہ یہ مراقبہ یہ کیسا کہ مطلب ایسے بندہ اچھلنے لگ جا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ حقیقت ہے کیا ہے یہ چیز؟ نہیں دیکھو ایک بار بتاؤں آپ کو، یہ انسان کی اپنے اندر کی کیفیت ہے. کیفیت ہے. ٹھیک ہے. اب
آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں میں. اگر مثال کے طور پہ آپ کوئی ڈرامے کے اندر، کوئی فلم کے اندر، کوئی کسی کے اندر کوئی سیڈ سانگس یا سیڈ ایپیسوڈ کوئی دیکھتے ہو، آپ کی آنکھیں نم ہونے ہاں لگتی آنکھیں ہیں، نم آپ ہو کا دل جاتی ہیں، بوجھنے لگتا ہے، آپ کی آنکھوں سے یہاں تک کہ پانی بھی آنے لگتا ہے. پانی بھی آنے لگے. آپ کی کیفیت ایسے بن جاتی ہے. ہوں اور کبھی کوئی خوشی کا ہوتا ہے تو آپ خوش ہو رہے ہوتے، اور جب کبھی کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی سسپینس ہوتا ہے تو آپ کی ہارٹ بیٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہونے لگتی ہے، جبکہ وہ سارا فیک ہے. ہاں صرف ایک سینری ہے. وہ سارا فیک ہے جو ٹی وی میں چل رہا ہے، آپ کی ایل ای ڈی میں چل رہا ہے. اور آپ کی جو کیفیت ہے وہ اوریجنل اثر ہے. انداز کیسی ہو رہی ہے؟ یعنی کہ اس نے آپ کے اندر کے جسم کو متاثر کر دیا، متاثر کر دیا. آپ کی تبدیلی آ گئی آپ کے جسم کے اندر. جب ایک فیک چیز کے اندر، ایک اتنا سارا. باطل کے اندر اتنا اثر ہے تو حق میں کتنا ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا پیارا ماشاء اللہ جواب تھا. سبحان. کچھ لوگ اپنی کیفیت میں ان کو ہوش نہیں ہوتا، اور بعض لوگ اچھل رہے ہوتے بولتے ہیں جب میں اچھلوں تو میری چھوٹی سی ویڈیو بنا دی 1 منٹ کی، مجھے یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ لگا دی کہ میں ذکر کرتے ہوئے میری چھوٹی سی وہ کلپ لے لینا، یا قوالی سننا ہے تو جب میں یوں کروں تو پھر تو چھوٹا سا ایک کلپ یہ لے کہاں لینا، بنا لینا، اس اینگل سے بنا اس لینا. اینگل سے بنا لینا، اس اینگل سے بنا لینا. یہ بھی ایک کیفیت ہی ہے. یہ بھی ایک کیفیت ہے، یہ سوشل میڈیا کی یہ کیفیت ہے. کیفیت. سبحان اللہ. لیکن یہ وہ کیفیت ہے جو اصل سے ملتی جلتی ہے، جسے ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جب تک تم نقل نہیں کرو نقل گے نہیں اصل کرو تک گے نہیں پہنچ تو سکتے. لیکن وہ آپ کی نقل صرف سوشل میڈیا تک نہیں ہونی چاہیے، ہاں اس کو اپنی اس کا اصلی پھر زندگی اصل میں میں بھی بھی ہونی ہونی چاہیے، چاہیے. تاکہ آپ اپنے اصل تک پہنچ جاؤ اس نقل سے ہی. صحیح. میں اس کو بھی غلط نہیں کہہ رہا، جی جی. آپ انسان نقل سے ہی اصل پہ جاتا ہے نا، سبحان اللہ. کیا. بس یہ بات. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت بہترین. تو مراقبہ یاد رکھو کہ مراقبے کی انیشیل اسٹیج میں پہلے اپنے آپ کو تیار کرو، اپنے آپ کو فریش کرو، اپنے آپ کو صاف کرو، اپنے آپ کو پاک کرو. اس کے بعد پھر مراقبے کے اندر داخل ہو، اور جب داخل ہو تو 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 5 5 منٹ کر کے ہر دن بڑھاتے رہو، اور جتنی تمہارے اندر ہمت ہو اتنی دیر بیٹھو، اور اس کے بعد پھر مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا. یہ ہم نے تو ڈاکٹر صاحب جیسے گفتگو کی، مراقبہ کا ایک تعلق ہو گیا سلوک کے راہ سے، روحانیت کی. عملیات کی فیلڈ میں اس کی کتنی حقیقت ہے کہ عملیات کی فیلڈ میں اس مراقبہ کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے؟ سپوز دیٹ اب ایک شخص ہے، اس نے فون کیا کہ ڈاکٹر صاحب میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے، چھڑی ہو. تو کیا پوسیبلٹی ہے کہ ہم مراقبے کے ذریعے وہاں تک بھی پہنچ سکیں؟ بالکل بالکل پہنچ سکتے ہیں. اچھا. دیکھو، چاہے عملیات ہو، روحانیت ہو، سلوک ہو، تصوف ہو، یا اس سے کنیکٹنگ کوئی سا بھی راستہ ہو، چاہے وہ مسمرزم ہو، ٹیلیپیتھی ہو، کچھ بھی ہو، بنیاد مراقبہ ہی ہے. جب تک آپ خود تیار نہیں ہو، آپ کام کیسے کر سکتے ہو؟ یقیناً اگر میں تمہیں بولوں تو میں کانٹوں پہ چل رہا ہے تو تم کیا بولو گے؟ لاؤ مجھے جوتے لاؤ، ایسے جو جس پہ کانٹے سر انداز نہ ہو، ہاں بالکل میں ایسے. توڑوں گا. تو اس کی تیاری مراقبہ ہے. اب ہمارے کیا ہے بات کہ لوگ مراقبے سے دور، عملیات، نقوش، پڑھائیوں کی طرف زیادہ. میں کہتا ہوں کہ آپ عملیات پڑھو، آپ نقش لکھو، لیکن کم سے کم 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ مراقبہ ضرور کر لیا کرو. اور مراقبہ کرنے کا سب سے بہترین وقت کیا؟ سب سے بہترین وقت پاکستانی وقت کے مطابق رات 4 بجے ہے. چاہے سردی ہو، گرمی ہو، خزاں ہو، باہر ہو، کوئی سا بھی موسم ہو، بہترین وقت ہے یہ مراقبے کے لیے، پرسکون ہونے کے لیے. یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی بند چراغ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی آئے گا اس کو جلائے گا، اور جو منتظر ہوتا ہے اسی کو نعمت دی جاتی ہے. وہ پا لیتا ہے، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. اور جب کوشش کرنے والوں سے بچ جاتا ہے وہ انتظار کرنے والوں کو ملتا ہے. کوشش کرنے والے کی مثال ایسی ہے کہ اس نے پا لیا، اب اس نے جتنا بھرنا تھا، جتنا پانا تھا پا لیا، اب اس سے بچ گیا،
وہ کس کو ملے گا؟ جو انتظار لائن میں کھڑے ہیں، جو لائن میں کھڑے ہیں۔ تو بہتر کیا ہے؟ کوشش کر لیجیے۔ کوشش کر لی جائے۔ آپ 1 گھنٹہ عمل پڑھتے ہو، آپ پڑھو، آپ 15 منٹ مراقبہ کر دو۔ آپ 4 گھنٹے عمل پڑھتے ہو، 10 منٹ کا مراقبہ نہیں کرتے، یہ غلطی کرتے ہو۔ اور مراقبہ پڑھائی کے فوراً بعد کیا جائے یا پڑھائی سے پہلے کیا جائے، دونوں صورتوں میں قابل قبول ہے۔ اچھا، جب انسان مراقبے کے لیے تیار ہو جاتا ہے نا، اس کے بعد جا کے اس میں ذات دیا جاتا ہے، اس کے بعد جا کے اسی کے اسم کے مطابق اس کو اسم تعلیم کیا جاتا ہے۔ اچھا، جی، اور یہاں تو پہلے دن سے ہی کیا ہوتا ہے؟ اور اس میں ذات کا مراقبہ کرو۔ اس میں ذات تو بہت انیشیل سٹیج ہے، ہاں، وہ تو فنا پہ پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن لوگ کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، میں سمجھتا ہوں جو لوگ کرتے ہیں، لیکن ترتیب سے کرے بندہ۔ چیزیں اثر انداز ہی تب ہوں گی جب ترتیب سے ہوگی، ہاں، بے ترتیب سوا ثواب کے اور کچھ بھی نہیں ہے، بے ترتیب۔ اچھا، مزے کی بات بتاؤں، اگر مراقبہ ایک ایسی چیز ہے، ذکر ایک ایسی چیز ہے، اگر آپ اس کو بنا ترتیب کے کرو گے نا تو آپ کے جسم میں بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ یعنی مراقبہ اگر آپ بے ترتیب کر رہے ہیں تو جسم میں بیماریاں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، ہاں، اوئے ہوئے، رجت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ رجت نہیں کہلاتی، رجت الگ چیز ہے، صحیح ہے، میں رجت کی بات نہیں کر رہا، بیماریاں پیدا ہو جائیں بیماریاں گی۔ پیدا ہو سکتی کیسے؟ کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں، جیسے بندہ مراقبہ میں بیٹھا ہے، اب اس کو شیخ نے تعلیم کیا کہ تم مراقبہ میں بیٹھو، اس کے بعد ذکر شروع کر دو۔ اب ذکر کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تم نے آنکھ بند کری، اب تم ذکر کرو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب تم اس کو کرتے رہو، لیکن تمہارا فیس کا اینگل صحیح نہیں ہے، تم بیٹھے ہوئے صحیح نہیں ہو، زمین اسموتھ نہیں ہے۔ اب جب تم ذکر کرو گے نا تو تمہارا اسپینل جو کارڈ ہے، جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا تمہاری، وہ متاثر ہونے شروع ہو جائے گی، تمہارے کمر میں درد ہونے شروع ہو جائے گا، تمہارے جسم میں درد ہونے، کیوں؟ کیونکہ ضربیں غلط جگہوں پہ لگ رہی ہیں۔ اب جیسے لوگ اچھلے ہوتے ہیں، ہل اللہ ہل اللہ ہل اللہ، اچھلے ہوتے ہیں نا، ایسے وزن کس پہ پڑ رہا ہے؟ آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں، اور اگر ذرا سا تھوڑی سی اور کیفیت بن گئی آپ کی تو آپ کی ریڑھ کی ہڈی گئی۔ پھر تو سارا وزن آپ پہ ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ بے ترتیب آپ کے وجود کو متاثر کر سکتی ہے۔ متاثر کر سکتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ مراقبہ جب بھی کرو، ایک ترتیب سے جو اس کا ذکر جب بھی فارمولا ہے۔ کرو، تو ایسی ترتیب سے کرو کہ آپ کا جسم سلامت رہے۔ جسم سلامت تو سب کچھ سلامت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ایسے میں نے کئی پیشنٹوں کو دیکھا ہے کہ جن کو ارکن نسا کا درد ہو گیا، جن کا اسپینل کارڈ متاثر ہوا ہوا آئے ہوئے۔ ایک پیر صاحب میرے پاس آئے کہ جن کی کمر میں درد ہی نہیں ٹھیک ہوتا تھا، دنیا جہاں کا انہوں نے علاج کر لیا تھا، کیا دنیا جہاں کی دوائیں کھا لی تھی، ان کے کمر میں جو لاسٹ مورے میں درد تھا نا، ان کا وہ ٹھیک ہی نہیں ہو کے دے رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کیا دوا کھاتے ہو؟ تو کہنا میں یہ دوا استعمال کرتا ہوں۔ میں کہا بالکل آرام نہیں ہے، کہہ رہے نہیں۔ میں نے کہا آپ ذکر کرتے؟ کہہ رہے ہاں بیٹا میں کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا کیا ذکر کرتے ہیں؟ انہوں نے مجھے ذکر بتایا۔ میں نے کہا اچھا کس طرح کرتے ہیں؟ انہوں نے مجھے ترتیب بتائی، تو میں نے ترتیب سنی۔ تو میں نے کہا آپ کب سے کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں بیٹا مجھے تقریباً 35-40 سال ہو گئے ہوں گے۔ کیا؟ 35-40 سال۔ میں نے کہا درد کب سے ہے آپ کے؟ کہہ رہے ہیں درد بہت پرانا ہے، تو یاد بھی نہیں ہے، پہلے سلو تھا اب زیادہ ہو گیا۔ میں نے کہا اگر میں آپ کو کچھ بتاؤں تو آپ میری اس بات پہ عمل کریں گے؟ کہہ رہے ہاں بولے۔ میں نے کہا آپ ذکر چھوڑ دیں۔ کہہ رہے ہیں کیسے چھوڑ سکتا ہوں میں؟ کیا یہ میرے ذکر کی وجہ سے؟ کیا؟ کہ میرے ذکر کی وجہ سے؟ میں نے کہا نہیں، ذکر کی وجہ سے نہیں ہے، آپ ذکر تو کر رہے ہیں لیکن اس کی ترتیب تھوڑی سی ڈسٹرب ہو گئی ہے آپ کی۔ اب ظاہر سی بات ہے آپ کی ایج اتنی ہے نا کہ آپ کے ذہن میں نہیں رہتا، تھوڑی دیر بعد وہ خاموش ہو گئے، ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں حکیم صاحب۔ تو میں نے کہا آپ اس کو اس طریقے سے نہیں، آپ کو اس طریقے سے کرنا شروع کر دیں۔ انہوں نے اس طریقے سے کرنا شروع کرا۔ میں نے ان کو کوئی دوا نہیں دی۔ کیا؟ کوئی دوائی نہیں دی۔ 2 مہینے بعد وہ میرے پاس آئے اور مجھ سے کہنے لگے مجھے 50% آرام ہے، سبحان میں اللہ، دوا نہیں لیتا۔ کیا؟ سبحان اللہ، کیا بات ہے، میں دوائی نہیں لے رہا۔ مجھے کتنا آرام ہے؟
50%. 50% آرام ہے مجھے. میں نے کہا انشاءاللہ یہ 100% ہو جائے گا، لیکن اب آپ کی ایج اتنی ہے نا، اب یہ تو آپ کے ساتھ ہی جائے گا. کیا؟ یہ آپ کے ساتھ ہی جائے گا، لیکن ایسا ہے کہ آپ کو کوئی دوا کھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. ضرورت پیش نہیں آئے گی، لیکن یہ درد آپ کے ذکر کی یاد دلائے گا آپ کو. کہہ رہے ہیں چلو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے میرے لیے. میں نے کہا آپ تو لگے رہو، لیکن ترتیب یہ رکھنا جو میں نے بتائی. کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. تو ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں، ایسے جی عملیات کے معاملے میں بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ لوگوں کی خالی بیٹھنے کی وجہ سے، نشست کی وجہ سے ان کے جسم میں ان کے بیماری جسم پیدا، متاثر ہونے لگتا ہے. یعنی مراقبہ اگر آپ صحیح طریقے سے نہیں کر رہے، اس کا مراقبہ آپ اثر اگر انداز صحیح آپ کے طریقے سے جسم پہ نہیں کر رہے تو اگر یہ آپ کو آباد کر سکتا ہے تو تباہ بھی کر سکتا ہے. دو دھاری تلوار ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے، یہ تھامنے والے کو بھی کاٹ سکتے ہیں آپ کو بھی زخمی کر کر سکتے سکتا ہے اور تھامنے والے کو بھی کر سکتا ہے. تو نارملی بزرگ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جیسے حتیات میں بیٹھا جاتا ہے ایسے بیٹھ جائیں، قدم آسن لگا کے بیٹھ جائیں اور مختصر وقت کے لیے کریں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی بیماریاں نہیں ہیں، ہیں، اس میں ٹھیک کوئی ہے. ایسا معاملہ نہیں ہے. مطلب ایسا نہ ہو کہ لوگ ڈر کے مارے چھوڑ ہی دیں. جی جی، کیا؟ صحیح. ڈرانا مقصود نہیں، سمجھانا مقصود ہے. سمجھانا مقصود ہے کہ اب دیکھو ایک بات یاد رکھنا یار، ہر کام کی ترتیب تمہارے رب نے تمہیں خود بتائی ہے. بے شک. اگر نماز ہوتی، اس کی ترتیب نہ معلوم ہوتی تو نماز کی اہمیت کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں، کس نے سمجھائی؟ کس نے بتائی؟ اللہ نے بتائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یہاں تک کہ کائنات کی ہر شے ایک زاویے اور ایک ترتیب کے ساتھ ہے. میرے رب نے کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، چاہے وہ تمہارے لیے مضر ہے لیکن اس کا مقصد ہے، وہ ایک پوری ترتیب کے ساتھ ہے. دیکھو نا، گھر بنانے میں آپ ترتیب کا خیال رکھتے ہو جب بنیادیں ڈالتے ہو. اگر کوئی ایک دو پلر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے، پھر جب بلڈنگ بنتی ہے تو تھوڑی سی یوں ہو رہی ہوتی ہے، تھوڑی سی یوں ہو رہی ہوتی ہے، آگے کی طرف جھکی ہوتی ہے. یہ بات ہے. یہ بات ہے.